کرتا ہے، احسانات کرتا ہے، اتنے احسان. سانس ہمیں ٹھیک سے آتی، ہماری آنکھیں ٹھیک، ہمارے کان ٹھیک، ہماری زبان ٹھیک، ہمارے ہاتھ ٹھیک ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ہم شکر کے طور پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے افضل وظیفہ لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. کھانا کھائے تو الحمدللہ، پانی پیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہوتا ہے؟ اس کے نزدیک افضل ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس سے بھی افضل اسے یہ لگتا ہے کہ بندہ اس کی حق بیان کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے پہلا پارہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات یعنی جتنی اچھائیاں ہیں ان تمام اچھائیوں کا جامع اور اللہ رب العزت کی ذات ہے. حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی انسان، کسی شخص کی کوئی اس کے احسانات وہ جب ہم پر احسان کرے اور ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور شکر پر اس کی تعریف کریں، اور وہی اگر اللہ رب العزت کی تو وہ کیا ہے؟ حق ہے، اس کی تعریف بیان کرنا. چونکہ ہر قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ میرے رب کے لیے خاص ہیں. یعنی اگر ہر اچھائی کی ابتدا کو چیک کیا جائے تو وہ اور کوئی میرا اللہ رب العزت. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی. اب اگر ہم یہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ یہ بچہ مظفر ہے، یہ بڑا اچھا بچہ ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں تعریف اس بچے کی تو ہے. لیکن پھر بندہ یہ پوچھتا ہے یار بیٹا آپ کے بابا کا نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، کہے گی میں آپ کے ابا جی نے بڑی اچھی تربیت دی. یعنی یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اس کے ابا جی کی. ایسی ہی کیونکہ ابا جی اچھے تھے تو تربیت کی. اب یہ اچھائی چلتے 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 کہیں تو کسی انسان پر ختم ہوگی، اور اب اس انسان پر کرم کس نے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے کیا. اس بچے پر کرم کس نے کیا؟ اللہ رب العزت. تو تمام تعریفوں کا جو جامع ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہم جب وہ ہم پر کرم کرتا ہے، احسانات کرتا ہے، اتنے احسان. سانس ہمیں ٹھیک سے آتی ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک، ہمارے کان ٹھیک، ہماری زبان ٹھیک، ہمارے ہاتھ ٹھیک ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ہم شکر کے طور پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑ احسان، سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہم اللہ رب العزت کی بار بار تعریفیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے ویسے بے شمار فضائل ہیں. احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے چند سماعت فرمائیے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2734. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. اس کو یوں لے لیجیے کہ ہم پر کسی نے کوئی احسان کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا اور وہ نہیں چاہتا نقل کفر کا بادشاہ بات سمجھانے کے لیے ایسا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو بات ہے وہ بہت سارے لوگوں اس کے بعد تین بھی کچھ دے دیں. لیکن بھی ہم کہیں بیٹھے نا بولے یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے اور پیٹ پیچھے اس کو پتا چلے یار یہ جہاں بھی جاتا ہے نا میرے بارے میں اچھی بات ہے، اس کا گمان ہمارے بارے میں کیا ہو؟ اچھا گمان، وہ ہمارے بارے میں پازیٹیو سوچے گا.
اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی میں کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرے، اس کی حمد بیان کرے، سبحان اللہ کرے، ماشاء اللہ کرے، ہر بات پر الحمدللہ بولے، تو اللہ رب العزت بڑا ہی اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا یہ کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے افضل دعا بولے گا سبحان اللہ۔ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جس بندے کو یہ الحمدللہ کا وظیفہ آ گیا، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اور حدیث نمبر 3800 یعنی 28۔ سب سے افضل وظیفہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ کھانا کھائیں تو الحمدللہ، پانی بھی چلے، آپ کو پتا تھا کہ یار کل میرے گھٹنوں میں درد تھا اور آج یہ درد کچھ کم محسوس ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر درد ہو بھی رہا ہے کہ یار میں چل تو رہا ہوں، الحمدللہ۔ ہر نعمت پر الحمدللہ۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث پاک، حدیث نمبر 3805، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کلمہ کانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل فرما دی اور وہ بندہ نعمت ملنے پر کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس پر نعمت نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل اس میں یہ حمد کرنا ہے۔ یہ جو اس نے حمد بیان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ ایک تو اس نے جو احسان کیا وہ کیا، کمال اس کا احسان، لیکن اس کی شان کریمی، اس کی نعمتوں کے آگے ہمارے جملے، یہ جملے جو کہہ رہے ہیں یہ بھی کس کی عطا ہے؟ مطلب مجھے کوئی بندہ دے 10 روپے اور 10 روپے میں سے میں 1 روپے اسے دے دوں تو یہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ بولے نا میں اچھا کام تو نہیں کیا نا، اسی کے دیے میں سے اس کو دے دیا، لیکن وہ اس پر بولے یار تو کتنا اچھا بندہ ہے یار، تم نے میرے دیے میں سے 1 روپے مجھے دے دیا، بھائی تو نے ہی تو دیا تھا، نقلے کفر نباشا، یار تو نے ہی تو دیا تھا، دیا میں نے تھا لیکن تو نے دیا، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اس بات پر راضی ہونا، اس پر خوش ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہو رہا ہے؟ اس کے نزدیک افضل ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس سے بھی افضل اسے یہ لگتا ہے کہ بندہ اس کی حق بیان کرے، اس کی تعریفیں کرے، جہاں جہاں جائے بولے الحمدللہ۔ دیکھو میرے سونے اللہ نے کیا کیا عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا اتنی پسند ہے کہ بندہ ہر دم اس کی پاکی، اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خطبے میں جو خطبہ کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس میں ہم یہ واجب ہے، کھانے کے بعد، چھینک کھانے کے بعد سنت، اور حرام کام اور بعض صورتوں میں حرام کام کریں گے تو اس میں ہم کرنا یہ حرام ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں اس میں حمد کہنا یہ کفر بھی ہے۔ اب یہ کفر والی کنڈیشن کون کون سی ہے؟ کفر والی کنڈیشن کون سی ہے؟ اس میں کوئی ناجائز کام کیا، سبحان معاذ اللہ، زنا کیا اور اس پر حمد بیان کی، ایسی بہت ساری کنڈیشنز ہیں کہ جو یہ شدید حرام فعل ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے اس کو نوٹ کبھی کریں تو اندازہ ہو یا شاید ہم خود اس میں کہ جب ہم کسی کو چونا لگا دیا، یہ دنیا ہے، آپ مشاہدہ بندہ کر سکتا ہے اس میں،
اگر کسی کے ساتھ کوئی دو نمبری کی، ہمارے یہاں فی زمانے کے نام ہے کہ اس دو نمبری پر بھی لوگ الحمدللہ ہے، الحمدللہ بھائی تیرا بھائی تو بچ گیا، الحمدللہ آج کی بولی بہت اچھی ہوئی، آج کا دھندا بہت اچھا ہوا، دھندے میں کیا کیا خراب چیز کسی کو بیچ دی، خراب مال کسی کو بیچ دی، بتایا نہیں، دھوکہ دہی کی، اب ان صورتوں میں الحمدللہ نہیں ہوتا، ان صورتوں سے تو توبہ بنتی ہے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان صورتوں میں بھی الحمدللہ ہے، ایسی بہت ساری کنڈیشنز وہ ہمارے سامنے آ جائیں للہ، یعنی اللہ کے لیے، ابھی ہم نے الحمد کی بات کی تھی، اب للہ کی بات، اللہ اس ذات اعلیٰ کا اسم والا نام ہے جو تمام کمالات والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، اور دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، یعنی وہ نام، وہ ذات کہ جس کو اگر بندہ تصور کرے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ساری عقلیں ختم ہو جائیں، ساری عقلیں ختم ہو جائیں، سارے سمجھدار ایک ساتھ بیٹھ جائیں، تب بھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ اللہ رب العزت کون ہے، کیسا ہے، وہ ایسی کمال کے ساتھ۔ اور تیسرا معنی وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جا رہے، رب العالمین جو سارے جہان کا رب مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اس میں جب اللہ رب العزت نے اس کی شرح اگر ہم پڑھتے ہیں بڑی کتابوں میں تو ہمیں ملتا ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تو پہاڑ بھی کانپنے ہیں، پہاڑ بھی کانپنے لگے، انسان پہاڑ کانپنے لگے، کس وجہ سے؟ یہاں جو عالمین کا رب ہے۔ اب ایک بار اگر ہم اس پر، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی حدیث بات کو یا قرآن کریم کی کسی بات کو اگر ہم زوم کر کے دیکھیں، قریب کر کے دیکھیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ ہمارا یہ سیکٹر کون سا ہے؟ 51 ہے، قرآن اس 51 میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کئی ہزار۔ کراچی میں کتنے رہتے ہو؟ لاکھ تو رہتے ہو کراچی میں، پاکستان، ایشیا، اب پھر پوری دنیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سمندر میں کتنی مخلوقات، کیڑے کتنے، جانور کتنے، پھر فرشتے کتنے، پھر جنات کتنے، جنات ایک کے مقابلے میں 100 ہیں، ایک انسان پر کتنے جنات؟ 100 جنات۔ اب یہ کتنے ملٹیپل ہو کے کہاں تک پہنچے گے؟ پھر فرشتے ان سے زیادہ، جنات سے زیادہ فرشتے۔ اب ان فرشتے اس کے علاوہ پتھر میں کتنے پلانٹس ہیں؟ جو ہماری دھرتی ہے، یہ زمین، ہمارا جو سیارہ ہے، اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے پلانٹس ہیں جو گھومتے ہیں۔ بندہ اگر اس کو ڈھونڈتا جائے، زوم کرتا جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اختتام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ انٹارکٹیکا یہ جگہ ہے، اس سے آگے جائیں سمندر، اور پھر
اس سمندر کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا اختتام ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں اللہ کی قدرت، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، کتنی ترقی کر لی۔ وہ بھی زمین کی بات کریں تب بھی سائنس جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور بادلوں کی بات کریں تو سائنس وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہی اتنا سمجھدار سائنس، جب اس سے یہ کہا جائے کہ جو انٹارکٹیکا کا جو سمندر ہے اس کو ذرا پار کرو، تو آج تک نہیں کر سکتا، آج تک اس کا کونا نہیں دیکھ سکتے، جو وہاں جاتا ہے مر جاتا ہے، آج تک اس کا کونا ساری فیسلٹیز ہے، کتنی ترقی ہو چکی ہے، نہیں دیکھ سکتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب اتنا بڑا عالم، اور اللہ رب العزت کیا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمہارا جو رب ہے وہ عالمین کا رب ہے، تو پہاڑ بھی کانپتے ہیں، بندہ سنے عالمین کا رب، یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی اصل و رسوخ والا آدمی آ جائے تو ہم بھولے نہیں سماتے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس کے ساتھ بیٹھا تھا؟ ہاں بھائی کس فلاں میئر کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع کیسا دے رہا ہے کہ موقع کیا دے رہا ہے؟ عالمین کے رب سے بات کرو، نماز میں کھڑے ہو، اس سے باتیں کرو، اپنے ٹکڑے اس کو سناؤ۔ جب عالمین کی بات ہوئی تو سب کانپنے لگے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ اب دلاسا بھی کر جا رہا ہے، کیا عالمین کا رب ہے؟ اگر کسی کی ڈیزگنیشن بہت زیادہ ہو، مقام و مرتبہ بہت بلند ہو، وہ میں نے ماہ رمضان میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہماری گاڑی، اچھا مثال جب دی جاتی ہے نقل کفر کو نباشت بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اگر ہماری گاڑی کسی کمزور آدمی کا بنتا ہے یا کمزور آدمی ہمیں بائک مارتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اب تو جانتا ہے میں کون ہوں، پتہ ہے مجھے۔ اور وہیں اگر کوئی بہت تگڑا آدمی ہو، چلو آسانی کر دیتے ہیں، کوئی پولیس والا ہو، تو پھول تھوڑے زیادہ لگے، ایک دو گارڈ بھی ساتھ بیٹھے اور وہ مار دے، پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر بولتے ہیں بتاؤں تجھے پتہ ہے میں کون؟ کبھی بولتے ہیں ایسے؟ کبھی نہیں بولتے، کیونکہ پتہ ہے اس کا پاور تگڑا ہے، یہ ہلکا سا اس نے اپنا جلال دکھا دیا تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، سب نے یہ ذہن بنا دیا کیونکہ عالمین کا رب ہے، کیونکہ عرب تو ایسے مانتے تھے نا، ایک خدا کھانا دینے والا ہے، ایک صحت دینے والا ہے، ایک پانی دینے والا ہے، وہ تو اس رب کو مانتے تھے۔ اب یہ جو رب ہے یہ تمام عالمین کا رب ہے، کھانا بھی یہی دے گا، پانی بھی یہی دے گا، صحت بھی یہی دے گا، جنت بھی اسی نے دینی ہے، تمام عالمین کا رب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگ گھبرانے لگے، پھر اللہ رب العزت نے آگے دلاسا دیا، فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، فرمایا بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العزت کے دونوں صفاتی نام۔ یاد رکھیے کہ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا، ورنہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں، جتنے لوگ بھلائی کرتے ہیں، تقریباً سب کبھی اس کا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہم پر ہمارے ساتھ بھلائی کریں، ہم پر احسان کریں، ہمارے ساتھ کچھ اچھائی کریں، کہیں نہ کہیں زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر آ کر ان کی عبادت ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آ کر کی عبادت۔ لیکن سونا رب کیسا ہے، اتنا کرم کرتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے، لیکن جتواتا نہیں۔ بس وہ کیا کہتا ہے
تو جب میری بارگاہ میں آنا اکیلا ہی بیٹھا بول الحمدللہ میں اس سے راضی ہو گیا. اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جو بدلہ طلب نہیں فرماتا. ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اور دنیا میں جس شخص پر نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے. کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا. مجھے کسی نے آ کر کوئی بات بولی اور میں اس کو اگر کوئی رقم دے رہا ہوں, اس کی مدد کر رہا ہوں, اس کو دلاسا دے رہا ہوں, یہ رحم کا تو جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے. میں نے آج کیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہر بھلائی کا آغاز اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت سے. تمام بھلائیاں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی. نعمت کو وجود میں لانا, دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے آزاد کی صلاحیت عطا کرنا, یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے. حضرت عبداللہ بن احمد قرطبی, یہ قرطبی شریف میں موجود ہے, رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یاد رکھیے اس میں جو رحمان ہے یہ ڈائریکٹلی کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. رحمان جب بھی بولیں گے تو کیا کہیں گے صاحب عبد الرحمان, لیکن ہمارے یہاں اب یہ اللہ کے رحمت پہلے کے مقابلے میں اب کم ہو گیا ہے, عبد الرحمان بولتے ہیں. رحیم کی صفت اب کے بغیر بھی رحیم کہا جا سکتا ہے, لیکن رحمان اب کے بغیر یہ یوز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم